ہمارے صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے صحابہ ہمارے صحابہ ہمارے صحابہ کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں کیا تعریف اپنی زبانی کروں میں یہاں تک کہ پھر ترجمانی کروں میں یہاں تک کہ پھر ترجمانی کروں میں نہیں بلکہ بعثت کا کیا، کیونکہ ذکر بعثت ذکر ولادت کو مستلزم ہے، لیکن ولادت کے ذکر میں بعثت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہر رسول مولود ضرور ہوتا ہے لیکن ہر مولود رسول نہیں ہوتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، اب میرا خیال ہے آپ کی توجہ نہیں رہی، اب میں بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں، عنوان تو بڑا وسیع تھا۔ عرض یہ کر رہا ہوں اللہ نے ذکر ولادت کا نہیں بعثت کا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب اور ابو بکر میں فرق واضح ہو جائے، ابو لہب اور ابو بکر میں فرق واضح ہو جائے، بلکہ یوں کہوں تو بیجا نہیں، میلادی اور محمدی میں میلادی اور محمدی میں فرق واضح ہو جائے، کیونکہ جب ولادت ہوئی تھی تو ابو لہب نے بھی باندی آزاد کی تھی، لیکن جب بعثت ہوئی تھی تو سب سے پہلے پتھروں کی بارش بھی اسی نے کی تھی، تو ولادت کے عنوان سے ابو لہب بھی ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن بعثت کے عنوان سے ابو بکر اکیلا رہ جاتا ہے، تو فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تو ذکر ولادت کا نہیں بلکہ بعثت کا کیا تاکہ ابو لہب اور ابو بکر میں فرق ہو جائے۔ تمثیل عرض کرنے لگا ہوں، جیسا کہ اللہ نے معراج دن کو نہیں رات کو کروایا ہے، توجہ ہے، اللہ نے معراج دن کو نہیں رات کو کروایا ہے، کیوں؟ اس کی متعدد حکمتیں مفسرین نے لکھی ہیں، ایک حکمت کا ذکر کرتا ہوں تمثیل کے لیے۔ معراج دن کو نہیں رات کو کروایا، کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل اور ابو بکر میں فرق واضح ہو جائے کہ نبی کی زبان پہ یقین کر کے بن دیکھے تصدیق کر کے صدیق کون بنے گا اور تکذیب کر کے زندیق کون بنے گا۔ تو بلایا بھی اس وقت جب دونوں سوئے ہوئے تھے، واپس بھجوایا بھی اس وقت جب دونوں سوئے ہوئے تھے، نہ جاتے ہوئے ابو بکر نے دیکھا، نہ جاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھا، نہ واپس آتے ہوئے ابو بکر نے دیکھا، نہ واپس آتے ہوئے ابو جہل نے دیکھا۔ اللہ کو نظام کائنات روکنا پڑا تو روک دیا، لیکن نبی کی آمد سے پہلے دن نہیں چڑھنے دیا تاکہ امتحان رہے۔ جب مصطفیٰ نے آ کے اعلان معراج کیا تو پھر ابو بکر نبی کی زبان پہ اعتماد کر کے اقرار کر کے صدیق بن گیا، اور ابو جہل انکار کر کے زندیق بن گیا۔ تو اللہ نے جیسے معراج دن کو نہیں بلکہ رات کو کروایا ہے تاکہ ابو جہل اور ابو لہب کا فرق واضح ہو جائے، بالکل اسی طرح یہاں بھی ذکر نبی کی ولادت کا نہیں بلکہ بعثت کا کیا ہے تاکہ ابو لہب اور ابو بکر میں فرق واضح ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان ابو بکر، اس پاسا فیہم رسولہ، تو آپ کے نبی بن کے آنے کو اللہ نے احسان کہا۔ یہاں ایک نکتہ اور عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے احسان و انعامات تو ان گنت ہیں، گنا نہیں جا سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ آنکھ بظاہر ایک نعمت ہے لیکن اس سے ان گنت نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ کان بظاہر ایک نعمت ہے لیکن اس سے ان گنت نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ہاتھ، کف دست اور کلائیاں بظاہر ایک نعمت ہیں لیکن ان سے ان گنت نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔
ہوتی ہیں، یوں تو اللہ کی لا تعداد نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے۔ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، پھر اللہ نے محبوب دیا، یہ بھی احسان ہے، اور یہ بلندی یہ احسان ہے کہ محبوب بھی یوں ہی نہیں دیا، بلکہ جو محبوب کے شایان شان تھا وہ پہلے اپنے محبوب کو دیا، اور اس سب کچھ سمیت پھر محبوب ہمیں دے دیا۔ اگر کوئی کسی کو خالی برتن دے دے تو یہ بھی اس کا احسان ہے، لیکن کیا کہنے بلندی احسان کے کہ اگر کوئی ہیروں سے بھر کے دے دے، یہ تو بلندی احسان ہے۔ تو اللہ نے محبوب دے کے احسان کیا، اور پھر محبوب کو ساری عظمتیں دے کے، پھر محبوب عظمتوں سے لبریز ہمیں دے کے اس سے بھی بڑا احسان کیا۔ یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، حضور تخلیق میں پہلے آئے، بعثت میں آخر میں آئے، نبی کے آخر میں آنے کی نہ جانے کیا کیا حکمتیں ہوں گی، لیکن یہ حکمت بدیہی ہے جس کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے سب سے آخر میں اپنے مصطفیٰ کو بھیجا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ تمام انبیاء کو جو کمالات فردن فردن عطا کیے وہ امام الانبیاء میں یکجا کیے۔ اگر کوئی تمام انبیاء کے کمالات کو ایک جگہ دیکھنا چاہے، حضرت آدم کا خلق، حضرت شیس کی معرفت، حضرت نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، حضرت اسماعیل کا ایثار، حضرت لوط کی حکمت، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت دانیال کی محبت، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی پاک دامنی، حضرت یعقوب کی رضا، سلطنت سلیمان، حسن یوسف، لہن داودی، زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا۔ اگر کوئی تمام انبیاء کے کمالات کو ایک جگہ دیکھنا چاہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ تو کہنا یوں چاہوں گا، اگر کوئی آدمی محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے تو آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کو دیکھے۔ اگر تمام انبیاء کے کمالات کو ایک جگہ سمٹا ہوا دیکھنا چاہے تو پھر اکیلے محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ کیا خوب کہا، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت نانوتوی نے کہ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار، تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اگلی بات، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر احسان کیا، لیکن بھیجا ایک مخصوص جگہ پہ، مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ۔ وہاں بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ روئے زمین کا وسط ہے، اور درمیان میں وسط والی جگہ میں آقا کو بھیج کے دنیا کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہ محمد اتحاد کا مرکز ہے، یہ اتحاد کا مرکز ہے، یہ اتفاق کا محور ہے، یہی ہے جو مشرق و مغرب کے فاصلوں کو مٹا سکتا ہے، یہی ہے جو شمال و جنوب والوں کو ایک دوسرے کے گلے سے لگا سکتا ہے۔ وہاں بھیجا۔ پھر ایک بات یہاں اور کہنا چاہوں گا، نبی تو انسانیت کے تھے لیکن رہے وہی مکہ مدینہ میں، ساری انسانیت کے پاس چل کے نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود چل کے سب کے پاس نہ جائے بلکہ سب چل کے خود اس کے پاس آئے، یہ سب کے پاس نہ جائے بلکہ سب چل کے اس کے پاس آئیں۔ صہیب روم سے چلے نبی کے دروازے پہ، ابو ذر غفارہ سے چلے نبی کے دروازے پہ، بلال حبشہ سے چلے نبی کے دروازے پہ، معاذ یمن سے چلے نبی کے دروازے پہ، تو ساری دنیا چل کے مصطفیٰ کے دروازے پہ آتی ہے۔ لیکن وا صدیق تیرے مقدر پہ قربان، وا صدیق تیرے مقدر پہ قربان، دنیا چل کے نبی کے دروازے پہ اور نبی خود چل کے صدیق کے دروازے پہ، صدیق کے دروازے پہ۔ جب نبی کو ہجرت کی اجازت ملی تو نبی نے کیا کیا؟ انسان کی امانت علی کو دے دی اور خود رحمان کی امانت صدیق کے پاس چلی گئی۔
اور جہاں ہجرت کی اجازت ملی وہاں جبرائیل نے اللہ کا یہ حکم بھی پہنچا دیا. تفسیر حسن عسکری میں روایت آتی ہے جو سبائیت کے 11ویں امام کی تفسیر ہے. روایت یہ ہے اللہ کے نبی کو حکم ہوا, جبرائیل نے پیغام دیا کہ ان اللہ امرا کا ان تستصحب ابا بکر, اے ابو بکر, اے نبی, اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ تیری ہجرت کا سفر اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک ابو بکر رفیق سفر نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر. ان اللہ